بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكعباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنی نماز کی دونوں رکعتوں میں سورہ صاد 23ویں پارے کی کچھ آیات کی تلاوت سنی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے زمین و آسمان کو بیکار، عبث اور بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی مقصد کے تخلیق نہیں کیا ہے، نہیں بنایا ہے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ یہ زمین و آسمان بلا مقصد ہے جو کفر کرنے والے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ان لوگوں کے لیے ویل نامی وادی ہے یا ہلاکت ہے جو یہ گمان کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ وادی ہے جہنم کی آگ میں۔ یہاں میرے لیے آپ کے لیے درس عبرت نصیحت موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے دنیاوی معاملات میں عام طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سے جو اوپر لوگ ہیں، مال میں، منصب میں، کسی بھی اسٹیٹس کو کے حامل ہیں، ہم ان سے راہ و رسم بڑھائیں، ان سے تعلقات بڑھائیں، ان کے ساتھ میل جول بڑھائیں، تاکہ اگر کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو وہ ہماری مدد کر سکے۔ لیکن کتنی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے کہ جو ان تمام میں سب سے بڑا اور ہمیشہ سے بڑا اور ہمیشہ بڑا رہے گا، اس کے ساتھ نہ ہمیں تعلق بنانے کی فکر ہے، اور نہ ہی اس کی جو تخلیقات ہیں اس پر ہم غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ ذلیل ہوتے رہتے ہیں دنیا والوں کے ہاتھوں اور کچھ نہیں ملتا، دھکے کھاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے گالیاں کھاتے ہیں، جوتے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور کون اللہ؟ کوئی معمولی، کوئی معاذ اللہ حقیر سا، کوئی وہ کہ جس کی سلطنت آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے تو پرسوں نہیں ہے، وہ اللہ جو ازل سے ابد تک ایسی ریاست، ایسی سلطنت، ایسی حکومت اور ایسی مملکت کا مالک و مختار ہے، منفرد، یکتا، اکیلا، کہ رتی برابر کوئی اس کا ساجی، ساتھی اور شریک نہیں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو زمین و آسمان کی پیدائش ہے، دن رات کا آنا ہے جانا ہے، اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اور یہاں تو ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو اتنا بڑا دانشور سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسے اپنے جیسا عقل والا نظر ہی نہیں آتا۔ محاورتاً کہا جاتا ہے اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے دانشور برآمد ہوتا ہے، یہ کیفیت ہے ہماری۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی فرمائی ہوئی اس بات اور اس کے معیار پر پورا اترتے ہیں اور عقل کے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے روبرو جھکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں،
اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ آپ نے یہ تمام کچھ باطل، بے سود، بلا فائدہ، بلا مقصد نہیں بنایا۔ اے ہمارے رب جب تو اتنا عظیم ہے، مالک و مختار ہے، تو ہماری ایک ہی فریاد کہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ یہ ہے اصل عقل، یہ ہے اصل دانش کہ بندہ اس چیز سے پناہ مانگے جس چیز نے کبھی پیچھا چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ان چیزوں کے جن کے 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، 1 منٹ کی ضمانت نہیں ہے۔ ادھر سانس کی ڈوری کٹے، ادھر سارے خواب چکنا چور ہو جائیں۔ ادھر ایک ہچکی آئے، ادھر دنیا کے لیے جو کچھ بنایا یا تصور میں لیے بیٹھے ہیں سب کچھ خاک بوس ہو جائے، اور اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں جس چیز میں اگر کوئی مبتلا ہو گیا، اللہ نہ کرے، جہنم کی آگ، تو کیسے چھٹکارا ہوگا؟ نہ رشوت ہے، نہ سفارش ہے، نہ اقربا پروری، نہ میرٹ کا قتل عام، کچھ بھی نہیں۔ تو عقل اور دانش اور غور و فکر اور خرد، اس کا تقاضا یہ کہ اس مالک کو پہچانے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ دنیا کے جو جھوٹے سچے ہم نے بڑے بڑے بت تراش رکھے ہیں، ایک دن ہوتے ہیں، دوسرے دن انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر یا جیل میں ہوتے ہیں یا دنیا سے چلے جاتے ہیں جنہوں نے خود یہ بت تراشا ہوا ہے۔ تو اس سے دوستی لگائیں، اس سے لو لگائیں، اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف منہ کریں، اس سے تعلق بنائیں جو ہر چھوٹی بڑی آفت میں ہمارے کام آتا ہے اور کام آنے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں، عام حالات میں بڑے اچھے، ذرا چھوٹا سا کوئی انہیں کام کہیں اس طرح منہ پھیرتے ہیں جیسے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اجنبی بن جاتے ہیں، جانتے ہی نہیں۔ اور دنیا میں تو یہ رواج ہے کہ کسی سے جب بھی کوئی چیز مانگی جائے، سوال کیا جائے، مانگنے والے کی عزت بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اللہ کون ہے کہ جس سے جتنا مانگو مانگنے والے کی عزت میں اتنا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق کا مخلوق کا، کہ وہ کہتے ہیں مانگو میں اور خوش، اور مخلوق کیا کہتی ہے کہ ایک دفعہ مانگا ہے اب دوسری دفعہ چہرہ نہ دکھانا۔ تو عقل مند ہے وہ انسان جو مالک سے تعلق جوڑے، اس کی بنائی ہوئی مخلوقات، زمین و آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، غور کرے کہ جس مالک نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہ کیسی عظمت کا، سطوت کا، جلالت کا اہل ہوگا، اور کہاں یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بونے تراشے ہوئے کہ جنہیں یہ تک پتہ نہیں کہ کب سانس کی ڈوری کٹے اور اس دنیا سے وہ روانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو اور اپنے رب کی قدر کو، مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جسے اپنے رب کی قدر معلوم ہو گئی، اپنے رب کا مقام اسے معلوم ہو گیا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی نجات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور کرے، آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات، مشکلات، بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔